بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تمام پاکستانیوں کو علم ہے کہ 16 اگست کے دن فیصل آباد کی ایک تحصیل کے جس کا نام ہے جڑانوالا، وہاں کے چرچوں پہ حملہ ہوا اور مسیحی برادری کے گھروں پہ حملہ ہوا اور ان کے سامان کو نقصان پہنچایا گیا، اور کتنی ہی خواتین نے اور بچوں نے بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے 47 میں اس خطے میں سکھوں اور ہندوؤں کا قتل ہوا تھا اور اس کے ریئیکشن میں پھر سکھوں نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا، تو وہی منظر دیکھنے میں آیا کہ کھیتوں میں بچوں نے اور خواتین نے رات گزاری۔ اس کام کو کرنے کے لیے دو بہانے بنائے گئے کہ جو عام طور پر مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ قرآن کے اوراق کی کچھ لوگوں نے توہین کی اور گھر کے باہر ہٹے ہوئے پڑے تھے۔ دوسرا ڈرامہ یہ بنایا گیا کہ وہاں کے ایک پریسٹ کے بیٹے نے یہ سب کچھ کام کیا اور ساتھ ہی اپنا نام اور نمبر اور اپنا یہ کارنامہ لکھ کر چرچ کی دیوار پر لگا دیا۔ تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے والے یعنی جنہوں نے مسیحی برادری پر حملہ کیا انتہائی شاطر بھی ہیں، فتنہ پرور بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جہالت سے بھرپور بھی ہے کہ کون قرآن کی توہین کرے گا اور اس کے بعد اپنا نام اور اپنا یہ کارنامہ اور فون نمبر کے ساتھ اپنے چرچ پہ لگائے گا کہ یہ کام میں نے کیا۔ تو یہ تو بلا شک ایک جھوٹی داستان تھی۔ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے مسیحی حضرات سے کہیں کہ ان کاموں کو اسلام نہ سمجھ۔ یہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو قتل کیا اور ان کے پورے خاندان کو قتل کیا، ان کی نواسیوں کو قیدی بنایا اور بازاروں اور درباروں میں پھرایا۔ تو آپ لوگوں میں بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کا جلوہ یا وہ سیکٹ یا وہ مکتب کہ جن کے بڑوں نے رسول کی بیٹی کو قتل کر دیا ہو، رسول کے گھر کو قتل ختم کر دیا ہو، رسول کے داماد سے جنگیں کی ہوں، وہ اسلام اور وہ اسلام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے اہل بیت سے ملا ہو، وہ دونوں الگ ہیں۔ گو کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی بھی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، اور ان میں سے اکثریت بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا، لیکن مسیحی حضرات کو اور ہندوؤں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بالکل پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ کوئی نیا یہ ظلم نہیں ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شمع زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا جبکہ وہ 4 مہینے کی حاملہ تھیں اور 4 بچے پہلے سے بھی۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر مشال خان کو قتل کر دیا، تو کبھی ایک بینک مینیجر کو قتل کر دیا، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر سری لنکا کے انجینئر کو قتل کر دیا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ توہین کے قوانین انتہائی خطرناک ہیں پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، اور جتنا اس سے بچا جائے، اور یہ ذمہ داری ہے علماء اہل سنت۔ البتہ ممکن ہے کہ بعض کو برا لگے، اور ظاہر ہے کہ برا لگنے کا حق بھی ہے کہ اہل سنت میں قتل عام کا مزاج تو ہے، لہٰذا ایک ہمارا لیکچر اس بارے میں کہ اہل سنت میں یا بعض دیگر مذاہب اسلامی میں یہ دہشت گردی کیوں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے پورا لیکچر ریکارڈ کرایا ہے اور وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ دنیا کے بعض بڑے جینوسائیڈ کے جو علماء اہل سنت اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے ہوئے۔ تو پاکستان میں جو مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ علماء اہل سنت یا اہل سنت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ان کی عادت میں ہے۔ لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ جتنا ایسا کام کریں گے اس کا نقصان زیادہ خود ان کی نسل کو ہوگا، کیونکہ اس وقت اہل سنت میں کثرت سے الحاد پھیل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ان کو اہل بیت سے دور رکھا گیا اور یہ دہشت گردی کا اسلام دکھایا گیا، تو اب لوگ بجائے اہل بیت کی جانب آنے کے، گو کہ اچھے خاصے لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ تو جو کام آج مسیحیوں کے ساتھ ہوا، اینن یہی کام ہندوؤں کے ساتھ ہوا۔ کب؟ کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہوئے اور قرارداد مقاصد کے نام سے ڈرامہ کیا گیا لیاقت علی نے اور شبیر احمد عثمانی نے۔ قائد اعظم ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ دیوبندی باز لوگ تو اول ویسے ہی پاکستان کے خلاف تھے، اور جماعت والے اور دیوبندی آج بھی پاکستان کے خلاف ہیں، اور مودودی صاحب کا ایک اشکال اور اعتراض جو قائد اعظم پر تھا کہ یہ ایک اسلامی ملک بنانا نہیں چاہتے بلکہ مسلمانوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں پر رہیں لیکن یہاں پر سیکولر نظام۔ ہمارے یہاں جو جوہلا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیکولر کے معنی ہے کہ پھر گے میرجز ہوں گی، گندی فلمیں بنیں گی، عریانیت ہوگی، فحاشیت ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی یہ مولوی ملا ہیں، کیا انہوں نے جو پاکستان کا مہنگا ترین شہر ہے اور جہاں مری میں شراب بن رہی ہے، کبھی اس کی مخالفت کی؟ نہیں کی، کیونکہ گورنمنٹ ان کو روکتی ہے کہ بابا یہ کام نہ کرنا۔ اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا کی مثال رکھیں کہ وہاں پر سیم سیکس میرجز بھی منع ہے، گندی فلمیں بھی بنانا منع ہے، نشہ بھی منع ہے،
تو یہ یاد رکھیں کہ سیکولر ملک میں قوانین بنا کر جو اخلاقی اور شرعی احکام ہیں ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل موضوع یہ ہوگا کہ کسی شخص کے دین کا زور دوسرے شخص کے دین پہ نہیں چلے گا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ دین کے اعتبار سے سب کو برابر سمجھے گی، کسی کے لیے وہ سگی یا کسی کے لیے سوتیلی نہیں ہو۔ ہمارے حساب سے تو پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں، لیکن اہل سنت کے حساب سے پاکستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ وہ کیوں؟ اب یہاں پہ سوال کیا جائے دیوبندیوں سے کہ آپ بریلویوں کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ان سے شادی کرنا جائز ہے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ان سے نکاح پڑھوانا جائز ہے؟ ان سے نماز میت پڑھوانا جائز ہے؟ ان کے مردے کے لیے دعا کرنا جائز ہے رحمت کی؟ یہی سوال بریلویوں سے کیا جائے دیوبندیوں کے بارے میں، پھر ان سے پوچھا جائے اہل حدیث کے بارے میں، اہل حدیث اور ان سب سے پوچھا جائے شیعوں کے بارے میں، تو یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی کو بھی کہا گیا گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، اور علماء دیوبند نے کتابیں لکھی ہیں اور بریلویوں کو کافر قرار دیا ہے، بریلوی علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور دیوبندیوں کو کافر قرار دیا ہے، اور یہ مل کے شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، ہم شیعہ تمام ادیان و مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور کسی بھی مسلمان فرقے کو کافر نہیں سمجھتے۔ ہاں، ان میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اکثر معصوم لوگ ہیں جن کو حقائق کا نہیں معلوم، تو ہم یہ صرف بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، کس شخص نے ان کو حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی، کن لوگوں نے رسول کی آل پر ظلم کیا، کون شخص تھا کہ جس نے رسول کی بیٹی کو دھمکیاں دیں، دروازہ جلایا، انہیں قتل کیا، کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کے داماد سے جنگیں کی، کون لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کی آل کو قتل کیا، نواسوں کو قتل کیا، نواسیوں کو اسیر کیا۔ ہمارا احسان ہے اہل سنت پر کہ ہم ان کے رسول کے اور ان کے رسول کی آل کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو ملتا ہے رسول کے دشمنوں سے، اور وہ خرافاتی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیریکیچر یا کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں پھر ملتی ہیں سیاہ ستہ سے کہ جس کی بنیاد پر انڈیا میں رنگیلا رسول لکھی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قائد اعظم کے دنیا سے جانے کے بعد پاکستان میں ایک اچھی بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی، ان پر ظلم ڈھایا گیا۔ بنگلہ دیش میں ایک اچھی بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی، بلکہ اچھے خاصے تقریباً 18-20% کے قریب ہندو تھے، ان کو وہاں پر مارا گیا اور مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑے۔ قائد اعظم ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے، لہٰذا انہوں نے پہلا وزیر جو قانون کا بنایا وہ تھے جناب یوگندر ناتھ منڈل۔ پاکستان بنانے میں مسیحی بھی شامل تھے، خصوصاً جو پنجاب ملا ہے پاکستان کو، تو وہ ان کے ایک اسپیکر جو مسیحی تھے ایس پی سنگا، ان کے ذریعے سے ملا ہے، ان کا کاسٹنگ ووٹ تھا۔ تو پورا پاکستان سب نے مل کے بنایا۔ ہندو بھی شامل تھے، ان کو یہاں سے نکالا گیا اور اب ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسیحی بھی شامل تھے، اب ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ شیعہ بنانے والے تھے، قائد اعظم شیعہ تھے، اصل بانی پاکستان شیعہ تھے، ان پر اب ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے عموماً علماء ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اور خصوصاً دیوبندی علماء کا زور چل رہا ہے کہ جو پورے پاکستان کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ سب پر ظلم کریں گے کیونکہ یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ بس پاکستان میں سیکولر نظام ہونا چاہیے۔ سیکولر نظام کے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ جی گے میرجز ہوں گی، شراب ہوگی، نشہ ہوگا، عریانیت ہوگی، فحاشیت ہوگی، بچیاں زنا کریں گی، یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں مولوی ملا، بالکل بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اخلاقی اور شرعی چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو ادیان کے درمیان مشترک چیزیں ہیں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جو عوام کے لیے اہم چیزیں ہیں جیسے کہ چائنا میں کسی قسم کا بھی ڈرگ وغیرہ جو ہے منع ہے، وہ ہم بھی عمل کر سکتے ہیں۔ شراب پاکستان میں کھلی ہوئی ہے، اس پر کیوں شور نہیں مچاتے مولوی ملا؟ سود پاکستان میں چل رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ بینکنگ سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ جو ڈھکوسلا چل رہا ہے اسلامی بینکارنگ کا، یہ بالکل ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، اور در حقیقت بینکرز کو اور بینک والوں کو اسلام کے نام پر زیادہ مال دلوایا جا رہا ہے، اور وہ بینکر پھر تقی عثمانی کو اور دیگر لوگوں کو اس میں سے ایک پروفٹ دے رہے ہیں کہ جی پاگل بنا کر ان کو ہمارے پاس لاؤ اور ہم عام مارک اپ سے زیادہ ان سے لے لیں گے کرائے کے نام پر۔ یہ بالکل ایک تفصیلی گفتگو ہے جو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہندوؤں سے پہلے پھر 46 میں اور 47 میں اس علاقے میں دیوبندی بریلوی اور اہل دیوبندی بریلوی علماء کے ذریعے سے، خصوصاً دیوبندی کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا اسحاق مانسیرائی، ان لوگوں نے اس علاقے میں ہندو اور سکھوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، پاکستان کے لیے کوئی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے ہوا۔ یہ ساری قربانیاں دی گئیں علماء اہل سنت، خصوصاً اسحاق مانسیرائی، اور اسی طرح سے مسلم لیگ میں بعض یہ مولوی ملا لوگ ٹائپ کے لوگ داخل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اس خطے میں سکھوں اور ہندوؤں کو نکالنے کے لیے اور خصوصاً ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، اسی طرح سے جو درگاہ والے لوگ امن امان کے نظر آتے ہیں، یہ بھی ہندو اور سکھوں کے قتل میں تھے۔ آج بہت ساری زمینیں ہندو سکھوں کی ایسی ہیں جو مختلف درباروں اور درگاہوں کے ہاتھ میں۔ سکھوں نے ریئیکشن کے طور پر 17
اگست 1947 سے شروع کی. پھر اس سال بہت زیادہ بارشیں تھیں مانسون کی، تو بہت سارے وفاتیں اس وجہ سے بھی ہوئی، بارش کی وجہ سے. لیکن یہاں کے مسلمانوں نے پہل کی اور 4 لاکھ ہندو اور سکھ مارے. پھر سکھوں نے وہاں پر انتقام لیا اور 6 لاکھ. اب جب سکھوں کی بات آتی ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں سکھوں نے زیادہ مارے، لیکن انہوں نے ریئیکشن کیا. کام 46 سے یہاں شروع ہو چکا. اب ہم نے ہندوؤں کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہاں ہندوؤں میں RSS والے کر رہے تھے کام، بالکل ویسے جیسے پاکستان میں ASS والے کر رہے ہیں، یعنی انجمن سپاہی صحابہ. RSS والوں کے مقابلے میں گاندھی جی کھڑے تھے. گاندھی جی ہندوؤں کو ٹھنڈا کر رہے تھے. انہوں نے نان وائلنس اہنسا کی تحریک چلائی بھی تھی. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے دادا پردادا کی جانیں اگر بچیں اور ان کی بہنوں کی عزتیں بچیں تو گاندھی صاحب کی وجہ سے بچیں. بہار میں جب رائٹس ہونے والے تھے تو نہرو نے کہا کہ اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو وہ زمانے میں عبوری وزیر تھے 46 سے 47 کے درمیان، تو میں ایئر اسٹرائک کر دوں گا. ان لوگوں نے مسلمانوں کو بچایا. لیکن پنجاب میں کیونکہ نہیں چلتی تھی گاندھی جی کی اور ان کی بات کا اثر نہیں تھا تو سکھ ٹھنڈے نہیں ہوئے. لیکن پھر ہم بتائیں کہ پاکستان کے اس حصے میں دیوبندی، بریلوی اور یہ خانقاہوں والوں نے ہندوؤں سکھوں کا قتل کیا، اور اس کا ریئیکشن جو ہے پھر وہ 17 اگست 47 سے ظاہر. اور آج بھی جو پاکستان میں بعض شیخ نظر آتے ہیں کہ جن کو زبردستی بنایا گیا اور یہ مسلمان ہو بھی گئے محض اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے، تو لہٰذا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے صرف اپنی دکانوں کو بچانے کے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہی لوگ ظلم کر رہے ہیں. اب ہم بتاتے چلیں کہ یہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ تعصب کی بات ہے نا، پنجاب میں اس چیز کی جانب توجہ دینی ہوگی کہ جب ہندوؤں سکھوں کا قتل عام ہوا تو یہ آگے رہے، اور انہوں نے بالکل نہیں سوچا کہ بچپن کے دوستوں اور اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. کچھ لوگ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے لیکن موب اتنا زیادہ تھا کہ نہیں کچھ کر پا رہے. پھر دیکھیں کہ اس مسیحیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، تو کہاں چلی گئی وہ انسانی غیرت اور فطرت. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں کیا کیا. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے برادران اہل سنت کو جاننا چاہیے کہ بنگال میں جو کچھ ہوا وہ آرمی پہ ڈالنا غلط ہے. صرف آرمی سے یہ سب کام کا، آرمی کو یہ جو جواز پیش کرنے والے تھے وہ مودودی صاحب تھے، گو کہ اس وقت وہ امیر نہیں تھے، میاں طفیل تھے. یہ لوگ گائیڈ لائن دے رہے اور عملی اعتبار سے الشمس اور البدر والے تھے. اور آپ تصور کریں کہ کبھی علماء اہل سنت نے مسیحیوں کو مارا، کبھی ہندوؤں کو مارا، کبھی سکھوں کو مارا، کبھی اور مختلف عرب علاقوں میں وہاں کی مختلف نیشنز کو مارا، تو کبھی آٹومین امپائر نے آرمینینز کو مارا 8 لاکھ سے 15 لاکھ، تو کبھی انہوں نے اپنے علاقوں میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور رسول کے چاہنے والوں کو مارا. لیکن بنگال کا جو جینوسائیڈ ہے وہ منفرد اس اعتبار سے کہ اہل سنت نے اہل سنت کو مارا، اہل سنت نے اہل سنت کی خواتین کی عزتوں کو لوٹا، اور نہ فقط اہل سنت ان میں سے ایک دیوبندی اور بریلوی ہو، بلکہ حنفیوں نے حنفیوں کے ساتھ ایسا کیا. اور عموماً یہ سب کے سب اہل سنت تھے. لیکن جواز کون پیش کر رہا تھا؟ جہالت جدیدہ کے نام سے اور نام نہاد مسلمان کہنے کے نام سے مودودی صاحب اور طفیل محمد اور جماعت اسلامی. بس بنگال کے ایشو کو فقط بنگال کے ایشو کو فقط آرمی پہ نہ ڈالا جائے. آرمی والوں کو بھی گائیڈ کرنے والے یہ لوگ تھے، اور بالکل ویسے ہی جیسے کہ آج بھی دیوبندی مولوی آرمی والوں کے ذریعے سے جو ہے مختلف کام کراتے ہیں. اور انہی دیوبندیوں نے افغانستان میں کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو کٹوایا، اور کس طرح سے یہ دیوبندی اور اہل حدیث کشمیر میں اپنے بچوں کو کٹوا رہے ہیں. اب اس میں آرمی بھی شامل ہے، ان کے ملا بھی شامل ہیں. پبلک کو بیدار ہونا چاہیے. اب یہ جو ٹوپیاں لگا کے بعض لوگ ہیٹ لگا کر اسٹوڈیو میں ہیٹ لگا کر کہ جو سن لائٹ کے لیے ہوتا ہے اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ شاید ان کی کم علمی کے لیے اتنا ہی کافی ہو کہ اسٹوڈیو میں ہیٹ لگا کے بیٹھنا. یہ کون سی چیز ہے؟ سمپل ٹوپی لگاؤ. یہ کیوں منافقت کرتے ہو؟ کیوں طالبان کی مخالفت نہیں کرتے؟ کیوں مسیحیوں کا ساتھ نہیں دیتے؟ کیوں ظلم کی مخالفت نہیں؟ کیوں نہیں بتاتے کہ دنیا میں جہاں جہاں دہشت گردی ہے، چاہے وہ طالبان ہوں، چاہے وہ القاعدہ ہوں، چاہے وہ بوکو حرام ہوں، چاہے وہ ریاض الصالحین ہوں، چاہے وہ صومالیہ کے شباب ہوں، چاہے یہ ریاض الصالحین والے ہوں کہ جنہوں نے رشیا میں ڈائنامائٹ لگا کے بچوں کو اڑا دیا، سب کے سب اہل سنت ہیں، خصوصاً دیوبندی اور اہل حدیث. یہ جو لوگ الحاد کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم الحاد نہیں پھیلنے دیں گے، الحاد اور توہین رسالت آپ کی کتابوں کی وجہ سے. رنگیلا رسول جو انڈیا میں کتاب لکھی گئی اس کا دار و مدار سیاہ ستہ پہ تھا. فرانس میں جو کیریکیچر بن رہے ہیں جن کو عرفاً لوگ کارٹون کہہ دیتے ہیں، اس کا دار و مدار سیاہ ستہ پر ہے. الحاد پھیل رہا ہے کیوں کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام کو اس صورت میں کہ جو علماء اہل سنت نے پیش کیا، خصوصاً چند سالوں میں دہشت گردی کے ذریعے سے. اب الحاد کیوں پھیل رہا ہے؟ اس دہشت گردی کے ذریعے. اب یہاں پر ہم سب کی توجہ اس پہ گفتگو ختم کریں کہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو، یورپ ہو یا امریکہ ہو، ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ تمام ادیان والے اپنے ادیان پر عمل کر سکتے ہیں، اور حکومتیں ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی کا حق پامال نہ ہو اور عدل و انصاف کے ساتھ رہیں. خصوصاً جو کچھ پاکستان میں ہندو یا مسیحیوں کے ساتھ ہوگا وہ اس کا جلوہ نظر آئے گا انڈیا میں اور پھر وہاں ہوگا. تو اہل سنت سے گزارش ہے، آپ کی یہ شدت آپ کے لوگوں کو ملحد بنا رہی ہے. جتنی آپ کی شدت ہوگی، جتنے یہ مولوی ملاؤں کو آپ اوپر لائیں گے، اتنے ہی حالات خراب ہوں گے.
سرحد کے اگر حالات اچھے کرنے ہیں تو بلا شک آپ کو وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو لانا ہوگا، ان مولوی ملاؤں سے بچنا ہوگا. یہی کام بلوچستان میں کرنا ہے، یہی کام اور جگہ کرنا ہے. خصوصاً پنجاب کے لوگ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب اس پورے خطے میں سب سے زیادہ کلچرڈ علاقہ تھا، کالجوں کا شہر تھا. جب پاکستان بنا ہے تو سب سے بڑا اور اچھا، خوبصورت اور علمی شہر پنجاب تھا. لیکن ان دیوبندی ملاؤں نے اور بعد میں ان بریلویوں کے ملا، یہ جو آدم رضوی اور ان کے بیٹے وغیرہ کے ذریعے اور سپاہ صحابہ کے ذریعے جو ایک دہشت گردی پھیل رہی ہے، تو اس کا ایک قریب ریئیکشن یہ ہوگا کہ مذہبی شدت تو بڑھ رہی ہے، لیکن اس کا جو ایک ریئیکشن ہوگا وہ الحاد کی صورت میں اور دین سے دوری کی صورت میں. ہاں، ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا ریئیکشن تو ظاہر ہو رہا ہے. جتنا ہم پر پریشر ڈالا اتنا اہل بیت کے فضائل کھل کے بیان ہو رہے ہیں. جتنا آپ نے زور لگایا کہ دشمنان اہل بیت کو چھپائیں، اتنا دشمنان اہل بیت کی چیزیں کھل کے آ رہی ہیں. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہ نتیجہ آپ کے ملاؤں کی دہشت گردی کا ہے. آپ نے غدیر کو دبانا چاہا، غدیر کھل کے آ گیا. مباہلے کو دبانا چاہا، وہ بھی کھل کے آ جائے گا. یہ کہا کہ اصحاب کی شیعہ توہین کرتے ہیں، تو آج دنیا میں کلیئر ہو گیا کہ توہین نہیں کرتے، حقائق بیان کرتے ہیں. اور معاویہ نے کیا کیا، بنو امیہ نے کیا کیا. آج یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کس نے دھمکی دی. قتل بھی کیا ان لوگوں نے، لیکن اتنا تو مان گئے کہ دھمکی کس نے دی. تو یاد رکھیں، جتنا پریشر ڈیولپ کریں گے نقصان آپ کو ہوگا. ابھی بھی جو بل لانے کی بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے ہوں گے پرابلم، وہ کہ یہ آئے گا نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا. کیوں؟ کہ پھر ہم اپنے دفاع میں بتائیں گے کہ کس کس نے کیا کیا جرم کیے. اور آپ کا جو ایک احمقانہ فتویٰ ہے کہ جی مشاجرات صحابہ بیان کرنا حرام ہے، خود آپ مشاجرات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو بیان کرنا حرام. بس پاکستان میں امن و امان ہو، دینی شدت ختم ہو، اس کے لیے برادران اہل سنت کو اٹھنا ہوگا. اور چاہے وہ لوگ کہ جو الحاد کے نام سے اس وقت جماعت اسلامی اور دیوبندیوں کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹوپی والا گروپ ہیڈ لگا کر جو دیوبندیوں کے نظریات پھیلا رہا ہے، اور ان میں سے کبھی کسی نے طالبان کی مخالفت نہیں کی، ہمیشہ طالبان کا دفاع کرتے ہیں، IS کا دفاع کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی کوئی دہشت گرد دیندار نہیں ہوتا. نہیں، یہ دہشت گرد دیندار ہیں، اور یہ آپ کے دین پر عمل کر رہے ہیں. اور آپ کے بزرگوں سے انہوں نے دہشت گردی سیکھی ہے، خصوصاً ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دھمکی. اور آخر میں دوبارہ ہم ہندو اور مسیحی بہن بھائیوں کی توجہ دلائیں کہ جب آپ پر ظلم ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی جانب سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ ظلم ان لوگوں کی جانب سے ہو رہا ہے کہ جنہوں نے رسول اور رسول کی بیٹی پر ظلم کیا، ان کے پورے خاندان کو قتل کیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.